تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں آپ سب اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا، اراۃ طریق کا بھی، ایصال الی المطلوب کا بھی، علم منزل کا بھی اور بلوغ منزل کا بھی آپ ارادہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ولی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ خود مرشد دے گا، مرشد آپ کے گھر پر ہی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی بتا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مراد بناتا ہے تو راہبر خود دے دیتا ہے۔ اب سنو، سلطان نظام الدین حضرت سلطان نجم الدین کبرا، کبرا کیوں ہے؟ نجم الدین تو مذکر ہے، عربی کا گرامر قاعدہ یہ ہے کہ نجم الدین جب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آنی چاہیے، مذکر موصوف کی صفت مؤنث نہیں آ سکتی، یہاں کبرا مؤنث ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے مؤنث، اس کی صفت ہے یہ کبرا۔ کیا مطلب؟ نجم الدین حضرت شاہ مولانا نجم الدین صاحب مناظرہ کبرا، یہ کبرا صفت ہے مناظرہ کی، اور مناظرہ مؤنث ہے، تانی سے اس کے اندر چھوٹی ہے، صاحب مناظرہ کبرا، ایک مناظرہ بہت بڑا مناظرہ، یہ وہاں مناظرہ چھپا ہوا ہے، یہ کبرا اس کی صفت ہے۔ مولانا لوگ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو جو عالم ہیں وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ جن سمجھ رہے ہیں کہ نجم الدین کی صفت کبرا آ ہی نہیں سکتی، کہ نجم الدین مذکر ہے، صفت موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آنی چاہیے۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نجم الدین تو مذکر ہے مگر مناظرہ چھپا ہوا ہے، صاحب مناظرہ کبرا، تو مناظرے کی صفت ہے کبرا۔ اب دیکھو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں روتے تھے کہ اللہ کہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان۔ کیا پڑھ رہے تھے جنگل میں؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دیوان حافظ مشہور ہے، جنگل میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اے میرے پالنے والے عالم رب العالمین، آپ کو کہاں ہم ڈھونڈیں، کیسے پائیں گے، کیا راستہ ہے آپ کے ملنے کا؟ رویا کرتے تھے، مگر رونے والا اللہ کو پا جاتا ہے، رونے والا اللہ کو پا جاتا ہے۔ جونپور میں ایک مشاعرہ تھا، اس میں ایک نوجوان بچے نے طرح دی گئی تھی، طرح کہتے ہیں جس پر سب شاعر اپنا اپنا کلام لائیں، اس کی طرح کیا تھی؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، مصرع طرح کیا تھا؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ سب شاعروں نے اپنا اپنا اس میں لگایا بند، مگر ایک نوجوان لڑکے نے جو لگایا تو اس ظالم کو نظر لگ گئی، 3 دن کے بعد مر گیا۔ مگر وہ مصرع کیسا تھا؟ واقعی قابل نظر تھا۔ وہ مصرع بھی کیسا تھا؟ اے سیل اشک، سیلاب آ جائے میرے آنسوؤں میں، اے سیل اشک، سیل مانے تالاب، سیلاب، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اگر محبوب نہیں ملتا تو اتنا رونا نصیب ہو کہ رونے سے دریا بن جائے اور میں اس میں بہ کر کے اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں۔ اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دریغا آج کے من دریا بدے، اے خدا کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے، ایک آنسو آپ پر فدا کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اے دریغا آج کے من دریا بدے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، تا نثار دل برے زیبا شدے، تاکہ میں اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ پر اس کو فدا کر دیتا۔ سلطان نجم الدین کبرا کتنے بڑے شیخ تھے۔ حافظ شیرازی کی آہ اور رونے کی آواز عرش اعظم سے ہل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے سلطان نجم الدین کبرا، میرا ایک بندہ حافظ شیرازی ایک جنگل میں مجھے تلاش کر رہا ہے اور مجھ کو رو رہا ہے، تو راہبر ہے، مرشد ہے، لیکن وہ میرا مراد ہے، خالی مرید نہیں ہے، میں نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے، لہذا مرشد تو پیر ہے، راہبر، جاؤ تم خود جاؤ اس کے پاس، کیونکہ اسے پتہ نہیں، علم مرشد اس کو نہیں، مرشد کی منازل سے بے خبر ہے، لہذا ان کو بھیجا کہ تم اس جنگل میں جاؤ اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے باپ سے پتہ کر لینا۔ یہ خواب میں نظر آیا ان کو، بس چل پڑے۔ یہ ہے قسمت، بعض مریدوں کی یہ قسمت ہے کہ مرشد ان کو تلاش کرتا ہے۔ یہ کیسا پیاسا ہے جس کو پانی تلاش کر رہا ہو، ذرا اس کی پیاس کا مقام تو دیکھو کہ کتنے بلند مقام ہے، یہ کیسی پیاس لگی ہے اس کو کہ پانی اس کو تلاش کر رہا ہے۔
یہ کیسا مرید ہے کہ مرشد اس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے منزل صاحب منزل پیر کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کو میرا راستہ بتاؤ.